بالله السميع العليم من غضب الجبار ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أبي القاسم محمد وعلى إطرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض بعد بلند صلوات. دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ کا اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. پروردگار صدقہ نبی پاک کا ہمارے جو یہاں کے پیش نماز ہے احسن بھائی کی طبیعت ناساز ہے، پروردگار میں شفا کاملہ نصیب فرمائے. دیگر جتنے بیمار ہیں پروردگار سب کو شفا نصیب فرمائے. پروردگار ہمیں ان عزاداریوں سے، ان مجالس سے، محافل سے رزق علم و رزق معرفت لینے کی توفیق عنایت فرمائے. امام زمن کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے. اپنے اور ہمارے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. گفتگو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ ہوگی. عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہمارے لیے اگر کوئی ہستی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، قابل اطاعت ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے. بارش کی وجہ سے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے اتنے افراد نہیں آ سکے جتنے روزانہ آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو آئے ہیں ان کا حق ادا نہ کیا جائے. یہ انصاف نہیں ہے کہ بندے نہیں آئے تو ہم جو ہیں جو باتیں کہنی ہیں وہ نہ کہیں. آپ آئے ہیں، آپ کا مجھ پہ حق ہے، آپ اپنا وقت مجھے دے رہے ہیں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے وقت کو ضائع نہ کروں. حق یہ بنتا ہے کہ وہ باتیں جو اس منبر کے قابل ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں تاکہ آپ صدق کے دل سے اس کے اوپر تحقیق کریں اور ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کا باعث بنیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ توجہات میری جانب مبذول رکھیں اور دل و دماغ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ میری معروضات کو سنیں. میں یہ عرض کر رہا تھا مسلسل کہ ہمارے لیے جو ہستی اسوہ ہے، جو ہستی ہمارے لیے نمونہ ہے، جو ہستی ہمارے لیے پیشوا ہے، جو ہستی ہمارے لیے ایک مقتدا ہے، وہ میرے آقا کی ذات ہے. اور اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے میرے رسول کی زندگی میں. اگر اس آیت پہ تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. عربی جاننے والے جانتے ہیں
اور جو نہیں جانتے ان کو سمجھانا چاہتا ہوں. لقد باتحقیق لکم تمہارے لیے ہے فی رسول اللہ اسوہ، صرف رسول کی زندگی میں اسوہ ہے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ نبی کے علاوہ فلاں کی زندگی میں اسوہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کی زندگی میں اسوہ ہے، فلاں کی سیرت پہ عمل کرو. توجہ فرما رہے ہیں؟ موسم کی خرابی ہو ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیکن بات اگر پہنچ رہی تو میرے ساتھ چلیے گا. فی رسول اللہ اسوہ، فقط رسول کی زندگی میں اسوہ ہے. یعنی تمہیں اگر کسی کے پیچھے چلنا ہے تو وہ رسول اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اس آیت میں نہ کسی صحابی کا نام ہے نہ اہل بیت کا نام ہے. اس آیت میں کسی صحابی کا نام نہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ وفی فلان اسوہ، نہیں، فی رسول اللہ. اور اس آیت میں یہ بھی نہیں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ وفی اہل بیتہ اسوہ، نہ، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے، اس طرف بھی کوئی بات نہیں ہے. نہ کسی صحابی کا اللہ نے کہا نہ اہل بیت کا اللہ نے کہا، صرف رسول کی زندگی میں اسوہ ہے، پیچھے صرف رسول کے چلنا ہے. یا رسول اللہ آپ تو 11 ہجری کو چلے جائیں گے، سبحان اللہ، آپ کی زندگی آئیڈیل ہے، آپ کی زندگی مقتدی ہے، آپ کی زندگی قابل عمل ہے ہمارے لیے. ہم نے آپ کی زندگی سے سیکھنا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے نہ چھوڑی ہو. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو آپ نے حل نہ فرمایا ہو. یا رسول اللہ ہم تو آپ سے 1400 سال بعد آئے ہیں، آپ 11 ہجری کو چلے گئے، ہم 1445 میں بات کر رہے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ سے 1435 سال بعد اگر آپ کی سیرت مانگے تو کہاں سے مانگے؟ یا رسول اللہ آپ 11 ہجری کو چلے گئے اور ہمارا یقین ہے کہ کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں جو نبی نے حل نہ کیا ہو. یا رسول اللہ عمل صرف آپ کی زندگی میں کرنا ہے، آپ چلے گئے ہیں، اب ہم کس کے پیچھے چلیں؟ مختصر کر کے کہوں، کون ہے جو آپ کی سیرت بتا سکتا ہے؟ بعید نہیں، نبی کہیں ایرے غیرے سے نہ پوچھنا، میں تمہیں بتاتا ہوں کون میری سیرت بتا سکتا ہے. میری سیرت پتہ کرنی ہے یا قرآن سے پتہ کرو یا اہل بیت سے پتہ کرو. میری سنت چاہیے تو یا قرآن سے لو یا اہل بیت سے لو. قرآن اور اہل بیت، دیکھیے ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ ہم اہل بیت کو اصالتاً نہیں نیابتاً مانتے ہیں. ہم اہل بیت کو رسول نہیں مانتے، ہم ان کو نبی نہیں مانتے، ہم ان کو پیغمبر نہیں مانتے، ہم ان کو امام مانتے ہیں، ہم ان کو وصی رسول مانتے ہیں، خلیفہ رسول مانتے ہیں، نائب رسول مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے مرکز رسول ہی ہے. اہل بیت کو اس لیے مان رہے ہیں، اگر ان کو نہ مانے تو رسول تک پہنچ نہیں سکتے ہیں. توجہ فرما رہے میرے دوست، ان کا دامن اس لیے پکڑا ہے کہ اگر ہم ان کو نہ پکڑیں، بھئی دیکھیے یہ جو ہستیاں ہیں یہ معصوم ہیں، یہاں خطا کا امکان کوئی نہیں، یہاں غلطی کی گنجائش کوئی نہیں، یہاں بھولنے کا امکان کوئی نہیں، یہاں خطا و نسیان کا امکان کوئی نہیں. نبی اگر کہتے کہ میرے جتنے صحابہ ہیں جس سے چاہو میری سیرت لے لو، تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ صحابی معصوم نہیں ہوتا. پوری امت کا اتفاق ہے کہ صحابی جتنا بھی جلیل القدر ہو،
جتنا بھی بڑا ہو وہ معصوم نہیں ہوتا. جب معصوم نہیں ہوتا تو خطا کی گنجائش موجود ہے. جب خطا کی گنجائش موجود ہے تو ہم کیسے پیچھے چلے؟ پتہ نہیں وہ صحیح بتا رہا ہے یا ممکن ہے اس سے خطا ہو رہی ہے. لیکن اہل بیت معصوم ہیں. یہ جو بتائیں گے وہ وہی ہوگا جو سیرت رسول ہے. میرے نبی نے کہا اے علی اکتب ما املی علیک، اے علی جو میں تجھے لکھواتا ہوں لکھ لو. علی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ کو میرے بھول جانے کا خوف ہے؟ کہا یا علی تیرے لیے تو میں نے دعا مانگی ہے. کائنات بھول سکتی ہے تو نہیں بھول سکتا. کائنات خطا کر سکتی ہے تو خطا نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ کیوں لکھوں؟ کہا تو لکھ، اپنے لیے نہ لکھ، اپنے بعد میں آنے والے میرے خلفاء کے لیے لکھ، ان تک میری باتیں امانتاً پہنچا. یا رسول اللہ آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ کہا میرے خلیفہ وہی ہیں جن کی وجہ سے اللہ بارش نازل کرتا ہے. یا رسول اللہ آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ کہا میرے خلیفہ وہی ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے خلیفہ وہی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے. وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ کہا ایک تو ہے، تیرے دونوں بیٹے اور ان کے 9 بیٹے. یہ میں تجھے لکھوا رہا ہوں یہ آنے والی نسل تک پہنچا. میرے 11 بیٹوں تک یہ بات پہنچا. اس کا مطلب ہے ہم نے جو 12 اماموں کو مانا ہے اس لیے مانا ہے کہ محفوظ سنت رسول صرف انہی کے پاس ہے. گھبرا گئے ہیں؟ میں بات کو آگے بڑھاتا. مجمع پتہ نہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے بولتا ہے کہ بھئی وہ بولتا ہے تو میں بولوں گا، وہ چپ ہے تو میں بھی چپ ہوں. جس کو سمجھ میں آتا ہے وہ بولے، باقی چپ رہے. مجھے پتہ چل جائے گا کہ سمجھا نہیں پایا اور طریقے سے سمجھا لیں گے. ہم نے اہل بیت کو مانا ہے، 12 اماموں کو مانا ہے نبی کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے کہ سنت رسول ملے گی تو ان سے ملے گی. میرے چھٹے مولا کے پاس ایک بندہ آیا اور آگے کہنے لگا کہ فلاں مسئلے کا حل بتائیے. امام نے جواب دیا. اس نے کہا مولا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں یہ سنت رسول میں موجود ہے. امام نے فرمایا یاد رکھو ہم جتنے بھی ہیں، ہم جو بھی کہتے ہیں یا وہ اللہ کی کتاب میں ہوتا ہے یا سنت رسول میں ہوتا ہے. ہم اگر اپنے پاس سے کچھ کہیں تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. ہم جو کہتے ہیں وہ سنت رسول میں کہتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ تمہیں نہ قرآن کی پوری سمجھ ہے، دیکھیں نہ تمہیں قرآن کی پوری سمجھ ہے نہ سنت کی پوری سمجھ ہے. ایک بندہ مولا کے سامنے آیا اور آگے کہنے لگا یہ اپنا رسول اللہ کیا قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، ہر چیز کا ذکر ہے؟ امام نے فرمایا بالکل قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے. اس نے کہا مولا پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، ہر اپنے پرائی کا ذکر ہے، ہر پھول اور کانٹے کا ذکر ہے، ہر تکلیف کا ذکر ہے، ہر اچھی بات کا ذکر ہے، تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ امام کے ہاتھ میں کھجور کی گٹھلی یا آم کی گٹھلی تھی. امام نے رکھ کے فرمایا اگر تجھے کہوں کہ میری ہتھیلی پہ پورا درخت آم کا موجود ہے تو مان لے گا؟ اس نے کہا مان لوں گا. امام نے فرمایا یہ تو گٹھلی ہے. اس نے کہا ابھی یہ گٹھلی ہے لیکن جیسے ہی یہ زمین میں جائے گی اسے پانی ملے گا، اس کے اندر چھپا ہوا درخت باہر آ جائے گا. امام نے فرمایا قرآن بھی بالکل اسی طرح ہے. قرآن میں ہر چیز ہے، اسے بھی ایک پاکیزہ مٹی کی ضرورت ہے، پاکیزہ پانی کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر چھپا ہوا علم باہر آ جائے. یہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ وہ پاکیزہ مٹی کون سی چیز ہے؟ امام نے فرمایا وہ کچھ اور نہیں ہمارے اہل بیت کا سینہ ہے. کہ جب ہم قرآن بیان کرتے ہیں، جب ہم کچھ بتاتے ہیں،
جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ علم باہر آ جاتا ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے، اس سنت میں کیا ہے۔ ہم اہل بیت کا دامن اس لیے پکڑتے ہیں کہ ہمیں سنت رسول چاہیے، ہمیں رسول ملا ہی اہل بیت سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کو رسول اہل بیت سے ملا ہے انہوں نے آج تک ختم نبوت کانفرنس نہیں کروائی۔ جن کو محمد الرسول اللہ علی الولی اللہ سے ملا ہے ان کو کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی کہ ختم نبوت کانفرنس کروائیں، اس لیے کہ انہوں نے علی کو مانا ہے، علی کو مانا ہے۔ ختم نبوت میں سب سے بڑی مہر علی کی امامت ہے۔ جملہ بڑا تھا، آپ ہضم کر گئے۔ ختم نبوت پہ سب سے بڑی مہر علی کی امامت ہے۔ ہم کہتے ہیں علی نبی کا وصی ہے، علی نبی نہیں ہے۔ جب علی علی ہو کے نبی نہیں ہو سکتا تو کسی اور کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت کانفرنس کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خم غدیر پہ ختم نبوت کانفرنس ہو چکی ہے۔ نبوت ختم، دروازہ بند، رسالت ختم، دروازہ بند۔ میرے محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، وہ آخری نبی ہے، وہ آخری شریعت تھی جو آ چکی ہے۔ اب اس کا وسیع ہے، اب آسمان سے کوئی نئی خبر نہیں اترنی، کوئی اور کتاب نہیں نازل ہونی، جو کتاب آ گئی ہے وہ محمد پہ آ گئی ہے۔ اب کتاب نازل نہیں ہونی، اسی کتاب کی تعلیمات آگے جانی ہے۔ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اس کو پلے باندھ دیجیے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے ہدایت کا، رستہ دکھانا۔ کسی نے کہا کہ کوٹ مٹھن کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ سڑک جا رہی ہے، دائیں مڑ جانا اور سامنے جو گاؤں آئے گا وہ کوٹ مٹھن ہے۔ اس نے رستہ دکھا دیا۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کوٹ مٹھن جانا ہے، آ میرے ساتھ بیٹھ، تجھے اتار دوں گا، یہ ہے منزل تک پہنچانا۔ ایک ہے رستہ دکھانا، ایک ہے منزل تک پہنچانا۔ جو رستہ دکھاتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، جو منزل تک پہنچاتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ جو رستہ دکھاتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، جو منزل تک لے جاتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ جب تک رستہ نظر نہیں آیا تھا رسولوں کی ضرورت تھی، ایک کے بعد ایک رسول آتا رہا۔ جب قرآن کی صورت میں رستہ نظر آ گیا اب کسی اور رسول کی ضرورت نہیں، اب رسالت آگے نہیں چلے گی۔ جب تک ہر انسان منزل تک نہ پہنچ جائے تب تک امامت کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبوت رکی اس لیے ہے کہ کوئی اور شریعت نہیں آنی، امامت اس لیے جاری رہی کہ اس شریعت کی حفاظت ہو سکے، یہ شریعت محفوظ رہ سکے۔ اور جو ہستیاں اس شریعت کو، اس سنت کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صحابیوں نے سیرت پہ عمل کیا ہے، سنت پہ عمل کیا ہے، نبی نے کوئی چیز بتائی انہوں نے عمل کیا، دل و جان سے قبول کیا۔ لیکن اہل بیت نے صرف سنت پہ عمل نہیں کیا، سنت کو محفوظ بھی رکھا ہے۔ رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو، یہ اہل سنت کی روایت ہے، نماز ایسے پڑھو جیسے میں محمد کو پڑھتا ہوا دیکھو۔ جب علی کوفے میں نماز پڑھانے اپنے ظاہری خلافت میں گئے اور علی نے نبی کے 25 سال بعد نماز پڑھائی تو ایک صحابی نے دوسرے کا کندھا ہلا کے کہا یہ وہی نماز نہیں پڑھا رہا جو رسول پڑھاتا تھا۔
اس کا اب سوال یہ ہے کہ رسول نماز کیسے پڑھاتے تھے؟ جیسے علی پڑھاتے تھے۔ کیسے پڑھاتے تھے؟ جیسے علی وہ نماز پڑھتے تھے جو رسول پڑھاتے تھے۔ آؤ دیکھو کہ علی نماز کیسے پڑھاتے تھے۔ اہل سنت علماء لکھتے ہیں، اہل سنت، اب یہ صحیح ہے یا نہیں یہ ان کے سر پہ، میں ان کی بات کو امانتاً نقل کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے کہ حضرت ابو بکر جو تھے وہ سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے اور دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ میرے سینے کو ہر قسم کے خطا و نسیان اور بغض و کینے سے محفوظ فرما۔ حضرت عمر جو ہے وہ ناف کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ میرے بدن کو حرام سے محفوظ فرما۔ حضرت عثمان جو تھے وہ ناف کے نیچے رکھتے تھے، اے اللہ مجھے ہر قسم کے حرام فعل سے محفوظ فرما۔ اہل سنت علماء لکھتے ہیں لیکن علی ابن ابی طالب ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے، وہ اس لیے کہ علی کو ضرورت نہیں تھی کہ یہ دعائیں کرے۔ مجھے اب یہ کچھ نہیں کہنا، مجھے صرف ایک بات آگے چل کے کہنی ہے، علی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے، علی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے۔ صحابی کہہ رہے علی وہی نماز پڑھتے تھے جو رسول پڑھاتا تھا۔ اس کا مطلب رسول بھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے، علی بھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں۔ تمام صحابہ نے یہ گواہی دی اور علماء نے گواہی دی کہ رسول اللہ اور رسول اللہ کے سارے صحابی قضا یفعل رسول اللہ وقضى الصحابۃ حتی نزلت الدم علی رؤوس اصابعہم، کہ رسول اس طرح ہاتھ لٹکا کے نماز میں کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے ہاتھ مبارک سرخ ہو جاتے تھے۔ جو فرما رہے ہیں تو جنہوں نے علی کو مانا ہے انہیں نماز بھی وہ ملی جو رسول پڑھتے تھے، انہیں روزہ بھی وہ ملا جو رسول پڑھتے تھے رکھتے تھے، انہوں نے حج بھی وہی کیا جو رسول کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے محفوظ رستہ اگر سنت رسول کا چاہیے تو علی کے رستے سے جانا پڑے گا۔ اسی کو میرے نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں، فقط علی کو مان لو تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تم علی کے پیچھے چلو، علی تمہیں مجھ تک پہنچائے گا۔ میں ایک لمحہ اور آپ کروں گا اور پھر یہ حکم پہ عمل ہو جائے گا کہ علی نے کہا کہ ابن عباس بیٹھ، میں تجھے قرآن کی تفسیر دکھاتا ہوں۔ مغرب کے بعد علی بیٹھے، عشاء کے بعد علی بیٹھے، صبح کا سورج نکل آیا، نماز کا ٹائم ہو گیا اور سورج بھی نکل آیا۔ علی لکھواتے رہے، ابن عباس لکھتا رہا، پوری رات لکھتا رہا، سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اے علی ابن ابی طالب اتنی لمبی تفسیر ہے؟ علی فرمانے لگے یاد رکھو اگر میں چاہوں تو ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کا وزن بنا دوں، اگر میں چاہوں تو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اب اگلی بات سنیے گا، پھر فرمانے لگے یاد رکھو ہر چیز کا علم قرآن میں ہے، قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ کا علم بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا علم بے میں ہے، بے کا علم نقطے میں ہے، میں علی ابن ابی طالب و نقطہ ہوں۔ میں نے اس حدیث کو پڑھا اور غور کیا یہ علی سمجھانا کیا چاہتے ہیں، میں نقطہ ہوں، نقطے سے ہی بات شروع ہوتی ہے، میں نقطہ ہوں۔ علی کہہ رہے میں نقطہ ہوں۔ میں نے جب غور کیا جو میرے سامنے آیا وہ یہ کہ جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز کاغذ پہ نمودار ہوتی ہے وہ نقطہ ہوتا ہے۔ نقطوں کو کھینچو تو حرف بنتا ہے، حرف کو جوڑو تو لفظ بنتا ہے، لفظوں کو ملاؤ تو جملہ بنتا ہے، جملوں کو ملاؤ تو داستانیں بنتی ہیں۔ بات شروع نقطے سے ہوتی ہے، نقطہ کھینچو حرف سے لفظ، لفظ سے جملہ، جملے سے داستانیں، شروع نقطے سے۔ اور اگر آپ حروف تہجی کو پڑھیں پہلے الف آتا ہے، الف کے بعد با آتا ہے، با کے نیچے نقطہ آتا ہے۔ پہلا نمبر الف کا ہے،
دوسرا با کا ہے، اور با کو باقی حرفوں سے علیحدہ کرنے والا نقطہ ہے. یعنی اگر با کے نیچے نقطہ نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا یہ تا ہے، سا ہے یا کوئی اور حرف ہے. نقطہ بتاتا ہے کہ یہ با ہے. ایک اعتبار سے نقطے کا پہلا نمبر ہے، دوسرے اعتبار سے نقطے کا تیسرا نمبر ہے. لکھنے جاؤ تو پہلا نمبر، پڑھنے میں آؤ تو تیسرا نمبر. علی نے کہا میں نقطہ ہوں. ایک لحاظ سے میرا پہلا نمبر ہے، دوسرے لحاظ سے میرا تیسرا نمبر ہے. تیسرا نمبر کیسے؟ اس طرح کہ پہلے خدا کی ذات ہے، پھر مصطفیٰ کی ذات ہے، اور مصطفیٰ کی ذات کو منوانے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں. اگر میں علی نہ ہوتا تو لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. اسی لیے نبی نے کہا کہ میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے. میں ابھی روایت پڑھ کے آ رہا ہوں، تبرک کر یہ روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ علی دروازہ ہے. مسجد میں بیٹھے علی، ساتھ میں بیٹھے نبی، ساتھ میں کچھ صحابی. ایک عرب دوڑتا ہوا آیا، کپڑے پھٹے ہوئے، آگے کہنے لگا السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. السلام علیکم یا رسول اللہ. پہلے علی کو سلام کیا، پھر نبی کو کیا. آپ میں کوئی ہوگا جو ضعیف العمر ہوگا، جس کی عمر سب سے زیادہ ہوگی، اگر کوئی دوڑتا ہوا آئے اور اسے سلام نہ کرے، کسی بچے کو کرے، تو سارے کہیں کہ تجھے تہذیب نہیں ہے. جو بڑا ہوتا ہے اسے سلام پہلے کیا جاتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے اسے بعد میں کیا جاتا ہے. یہ اخلاقی تقاضا ہے. لیکن یہ عرب جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے علی کو پہلے سلام کیا، نبی کو بعد میں کیا. وہ صحابی کہنے لگے بڑے کون ہیں؟ رسول اللہ. آقا کون ہے؟ رسول اللہ. علی کے بھی مولا کون ہے؟ رسول اللہ. علی کے بھی پیشوا کون ہے؟ رسول اللہ. تجھے چاہیے تھا پہلے رسول کو سلام کرے، پھر علی کو سلام کرے. تو نے پہلے علی کو کیا ہے، پھر نبی کو کیا ہے. نبی مسکرا کے کہنے لگے جواب دو نا ان کا. وہ عرب کہنے لگا یا رسول اللہ زیادہ تو مجھے نہیں پتا، آپ سے ہی سنا ہے کہ علی میرا دروازہ ہے. آپ کی مقدس زبان سے سنا ہے کہ علی میرا دروازہ ہے. بندہ جب گھر میں آتا ہے پہلے دروازے پہ آتا ہے. میں نے اسی لیے پہلے دروازے پہ سلام کیا ہے اور پھر مالک کو سلام کیا ہے. نبی نے اس کو ٹوکا نہیں، روکا نہیں، منع نہیں کیا کہ تو غلط کہہ رہا ہے. میرے آقا نے کہا تم میں سے جو بھی دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھے، وہ اس کی زیارت کرے. تو علی نے فرمایا اس اعتبار سے میرا تیسرا نمبر ہے، اور ایک اعتبار سے میرا پہلا نمبر ہے کہ معرفت کے مقام پہ پہلے میں ہوں، پھر مصطفیٰ ہے، پھر خدا کی ذات ہے. کیا مطلب کہ تم میرے دروازے پہ آ جاؤ، میں تمہیں مصطفیٰ سے بھی ملاؤں گا، میں تمہیں خدا تک بھی لے جاؤں گا. میں ان کا نمائندہ ہوں، اللہ کا ولی میں ہوں، محمد کا وسیع میں ہوں. برادران سے گزارش ہے کہ اپیل فرما لیں جلدی جلدی، پھر ذکر مسائل ہوگا. بآواز بلند سلام. آج موسم کی خرابی کے باعث مجلس جو ہے وہ تھوڑی لیٹ شروع ہوئی ہے. کل اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی انشاءاللہ. باقی برادران جو ہے انشاءاللہ ٹائم پہ تشریف لائیں گے. صلوات پڑھے بر محمد. بار دیگر صلوات. مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات. توجہ فرما رہے میرے دوست، گھبرائے تو نہیں بیٹھے. عرض کر رہا ہوں ان کے دروازے پہ آ جاؤ، ان کے دروازے پہ آ جاؤ. یہ خدا بھی ملوائیں گے، مصطفیٰ بھی ملوائیں گے. ہم نے اہل بیت کو اس لیے مانا ہے تاکہ رسول تک پہنچ سکے. اہل بیت وسیلہ ہے رسول تک پہنچانے کا، خدا تک پہنچانے کا.
محفوظ ترین وسیلہ اہل بیت ہے، بے خطا وسیلہ اہل بیت ہے، ان کے دروازے پہ آ جاؤ، یہ آسی کو ہور بنانے کا ہنر جانتے ہیں، یہ تمہارے گناہ بخشوانا جانتے ہیں۔ کتنے گناہ گار بندے آگے کہتے ہیں جی ہم جیسے گناہ گاروں کی کون سنے گا؟ تم کبھی اہل بیت کے دروازے پہ آ کر تو دیکھو، حسین تمہارا استقبال کریں گے، ہمارا مہمان آیا ہے۔ مدینے سے جب چلے تھے نا حسین، تو حسین کے قافلے میں 3 اونٹ معین کیے گئے تھے پانی کے لیے، پانی کی مشکی سے باندھ کر ان پہ رکھے جاتے تھے۔ ایک منزل پہ پہنچ کر حسین نے کہا عباس کچھ اور اونٹوں کو خالی کرواؤ، پانی کچھ اضافی بھر لو۔ مولا کیوں؟ پانی ہمارے لیے کافی ہے۔ مولا نے فرمایا یہ پانی کافی نہیں ہے، کچھ دور جا کے ہم سے کچھ مہمان ملنے والے ہیں۔ عباس مولا نے حکم کی تعمیل فرمائی، سارا قافلہ عباس کے ہاتھ میں تھا، علمدار جو تھے، عباس نے تعمیل فرمائی، پانی اضافی بھر دیا۔ کچھ میل دور گئے، حسین ایک جگہ پہ بیٹھے، عباس میں دیکھ رہا ہوں سامنے کوئی آ رہا ہے، ذرا تھوڑا آگے جا کے دیکھو کون آ رہا ہے۔ عباس مولا آگے گئے، واپس آ کے بتایا کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ قریب آیا تو دیکھا کہ ہور آ رہا ہے، لیکن منظر عجیب تھا، منظر عجیب تھا۔ ہور کا لشکر پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا، کپ کپی تاری تھی، جسم لرز رہا تھا، پیاسا تھا۔ 1000 کا لشکر تھا ہور کے پاس، پیاسا تھا۔ جیسے ہی حسین نے ان کی حالت دیکھی، اپنی فوج کو حکم دیا جلدی کرو عباس مشکیزوں کے دہانے کھول دو، ہمارے مہمانوں کو پانی پلاؤ۔ سب کو سیراب کیا۔ عباس جو پانی بچ جائے ان کے جانوروں کو پلا دینا، عباس جو پانی بچ جائے دیکھو نا ان کے جنگی آلات گرم ہو چکے ہیں ان پہ ڈال دینا۔ علی ابن طحان ہور کے لشکر میں تھا، یہ کہتا ہے میں سب سے پیچھے تھا، میں اس قدر پیاسا تھا کہ نڈھال ہو کے اپنے اونٹ سے گر گیا، مجھ میں چلنے کی سکت نہیں رہی، میں نے کوہنیوں کے بل چلنا شروع کیا، طاقت ختم ہو گئی، میں گر گیا، مجھے دھندلی دھندلی دنیا نظر آ رہی تھی۔ کہتا میں نے کہا جب تک میری باری آئے گی میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میں تو مر جاؤں گا، مجھے پانی کون پلائے گا، میری تو باری نہیں آئے گی۔ کہتا یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے دیکھا میرے سرانے پہ زہرا کا چاند کھڑا ہے، علی کا لاڈلا بیٹھا، مشکیزے کا تسمہ کھولا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ میں مومنوں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، حسین نے جو 1000 کے لشکر کو پانی پلایا، سیراب کیا، زندگی عطا فرمائی، ان میں سے کوئی نہیں تھا دیکھ رہا جب عسکر کو تیر لگ رہا تھا، جب العطش کی آوازیں آ رہی تھی، الغرف پانی پلایا، لشکر سیراب ہوا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا، نماز کا وقت ہو گیا۔ حسین نے ہور کو بلایا، فرمانے لگے اے ہور ہم نماز پڑھنے لگے ہیں، ہماری جماعت ہوگی، تیرا دل ہے تو اپنی الگ جماعت کروا، دل ہے تو ہمارے ساتھ پڑھ۔ گناہ گار تھا لیکن حسین کے مقام سے واقف تھا، کہنے لگا اے فرزند پیغمبر آپ کے ہوتے ہوئے علیحدہ جماعت کروانے کی جرت نہیں کر سکتا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ نماز مکمل ہوئی، حسین کھڑے ہوئے، ایک خطبہ دیا، اپنا تعارف کروایا کہ کسی پہ کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، میں بتاتا چلوں کہ میں کون ہوں۔ خطبہ دینے کے بعد حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، کوفے کی طرف مڑنا چاہا کہ ہور آگے آیا اور آ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ حسین نے کہا سکلت کا امو کا، تجھ پہ تیری ماں ماتم کرے، تجھ پہ تیری ماں روئے۔ عرب کے اندر یہ جملہ بڑا سخت مانا جاتا تھا، جب حسین نے کہا نا تجھ پہ تیری ماں ماتم کرے، تجھ پہ تیری ماں روئے، اس نے لگام کو چھوڑا، 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتا حسین تو نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن بغیر وضو کے میں تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا، تیری ماں تو زہرا ہے، تیری ماں
کی زادی ہے، تیری ماں تو خاتون جنت ہے، میں تو تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں یہی وجہ تھی، اس نے بیوی زہرا کا احترام کیا تھا، یہ آسی سے حر علیہ السلام بن گیا۔ بس آ گیا ہے قافلہ کربلا میں مختصر کروں۔ کربلا میں جب قافلہ آ گیا، 2 محرم کو قافلہ پہنچا ہے کربلا میں، 3 محرم کو یزیدی فوجیں آنا شروع ہوئی ہیں، 6 محرم کو ساری فوجیں آ چکی تھیں۔ چند جملے مجھ سے سنو، تم نے سن رکھا ہے کہ 7 محرم کو پانی بند ہوا، حقیقت یہ ہے کہ 7 محرم کو پانی بند نہیں ہوا، پانی 2 محرم سے بند ہے، 7 محرم کو پانی ختم ہوا ہے۔ جب 10ویں کی شب تھی نا، شب عاشور جسے کہتے ہو، خیموں میں پانی نہیں تھا۔ تمہیں معلوم ہے حسین کے بچے پیاسے تھے، 110 بچے تھے خیموں کے اندر، سارے کے سارے پیاسے تھے۔ جب شام غریبہ سے پہلے بچے گنے گئے ہیں تو 110 تھے، شام غریبہ کے بعد جب زینب نے اکٹھے کیے ہیں تو 84 تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں باقی بچے کہاں گئے؟ علماء لکھتے ہیں باقی بچے گھوڑوں کے ٹانپوں میں پامال ہو گئے، پیاسے شہید ہو گئے۔ یہ 110 بچے پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے، حالت عجیب ہے۔ ایک خیمہ تھا جس میں پانی کے مشکیزے رکھے ہوئے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، تمہیں پتا ہے کہ چمڑے کے مشکیزے سے اگر پانی نکل بھی جائے تو وہ کچھ دیر ٹھنڈا رہتا ہے، بچوں کے پاس اور تو کوئی چارہ نہیں تھا، اس مشکیزے کو اپنے سینے سے لگا رہے تھے، شاید پیاس سے کچھ آفاقہ ہو جائے، اور العطش العطش کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی یہ آواز حر کے کان میں پہنچی، حر نے ہاتھوں کو ملنا شروع کیا، کبھی ادھر چلتا ہے کبھی ادھر چلتا ہے۔ عبداللہ اس کے بیٹے کا نام ہے، ساتھ میں ایک غلام ہے۔ عبداللہ قریب آ کے کہتے ہیں بابا زندگی میں آپ کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ اور کہنے لگا یار حسین کو گھیر کے کربلا میں تو لے آیا ہوں، جب سے حسین کربلا آیا ہے حسین کے بچوں کی آواز آ رہی العطش العطش العطش۔ مجھے لگتا ہے میں نے جنت کے بدلے جہنم خریدی ہے، سعادت کے بدلے شقاوت خریدی ہے۔ اس کا بیٹا مومن تھا، کہنے لگا بابا آپ ذرا چل کے معافی مانگتے ہیں۔ عبداللہ مجھے معافی مل جائے گی؟ کہا بابا اپنے گناہ کو نہ دیکھ، زہرا کے چاند کی قریبی کو دیکھ، وہ زہرا کا بیٹا ہے، وہ خاتون کا فرزند ہے، وہ تجھے معاف کر دے گا۔ کہنے لگا عبداللہ اگر مجھے لے کے جانا ہے نا پھر ایسے نہ لے کے جا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، میں حسین کا سامنا نہیں کر سکتا، میرے ہاتھوں میں رسی باندھ دے، غلاموں کی طرح مجھے گھسیٹ کے لے کے جا۔ اب یہ عبداللہ لے کے جا رہا تھا کہ حسین نے دیکھا، کہا اکبر عباس اٹھو میرا مہمان آ رہا ہے۔ حسین چل کے گئے، ان کو اٹھایا، آنکھوں سے پٹی کو کھولا، ہاتھوں کو آزاد کیا، کندھے سے مٹی کو جھاڑا، گلے سے لگایا، اے فرزند رسول اللہ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کہا میں نے تب سے معاف کر دیا جب سے تو نے میری ماں کا احترام کیا تھا، میں نے بھی معاف کیا، رسول اللہ بھی تجھے معاف کرتے ہیں۔ جب یہ جملے کہے کوئی بھی حسین کی فوج میں آتا تھا اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی تھی، اور آیا حسین کے فوجیوں نے اللہ اکبر کہا، یہ جو نعرے بلند ہوئے بی بی زینب کے کان میں یہ آواز پہنچی، اما فضہ کون آیا ہے؟ کہا حر آیا ہے معافی مانگنے کے لیے۔ بی بی کہنے لگی جاؤ حر کو جا کے کہو بہن زینب سلام کہتی ہے۔ یہ جملے کہنے تھے کہ بہن زینب سلام کہتی ہے، اور مٹی پہ بیٹھ کے رونے لگا، آقا اتنے غریب ہو گئے علی کی لاڈلی غلاموں کا سلام۔ اللہ تمہارے آنسو قبول کرے، بس ایک جملہ اور مجھے پڑھنا ہے۔ اور کہنے لگا مولا اگر مجھے معافی دے دی
مانگی ہے تو میری ایک خواہش ہے، میری ایک درخواست ہے، کل جب صبح کا دن نمودار ہوگا نا، میں آپ کا مہمان ہوں، پہلے میرا بیٹا عبداللہ لڑے گا۔ حسین جانتے تھے کہ تجھے پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ حوض کوثر پہ کھڑے ہیں، اس لیے حسین نے کہا سب سے پہلے تیرا بیٹا سیراب ہوگا۔ صبح کا دن نمودار ہوا، عبداللہ بن حر تیار ہوا۔ روایت کہتی ہے جب عبداللہ تیار ہوا ہے نا، حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا، عبداللہ چلنے لگا، حسین نے حر سے کہا حر تو تھوڑا دور چلا جا۔ حر کہنے لگا کیوں یمنا رسول اللہ؟ رو کے فرمانے لگے میں جانتا ہوں جوان بیٹا موت کی طرف بھیجنا کتنا مشکل ہوتا ہے، حر تو دور چلا جا، میں اسے الوداع کرتا ہوں۔ عبداللہ چلا گیا، لڑتے لڑتے ایک مقام ایسا آیا کہ عبداللہ نے زین چھوڑی اور آواز لگائی یا ابا ادرکنی، بابا جلدی پہنچیے۔ اور نے یہ آواز سنی اور بڑی جلدی سے میدان میں گیا۔ جب اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچا، عجیب منظر دیکھا ہے، حر کے پہنچنے سے پہلے علی کا بیٹا پہنچ چکا تھا۔ حسین نے حر کے بیٹے کا لاشا اپنی گود میں لیا ہوا تھا، ماتھے پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، پیشانی پہ بوسے دے رہے تھے۔ حر قدموں میں گر کے کہنے لگا یمنا رسول اللہ یہ غلام کا بیٹا ہے، آپ نے کیوں زحمت کی؟ رو کے کہنے لگے حر تو نہیں جانتا میرے نانا کا حکم ہے جوان بیٹے کی لاش کو بوڑھا باپ نہ اٹھائے۔ میں کہتا ہوں یہ حسین آج حر کے بیٹے کا خیال ہے، کچھ دیر بعد علی اکبر کا لاشا ہوگا، بوڑھا حسین ہوگا، لاشا اٹھا کے کہے گا بابا علی۔ پروردگارہ صدقہ نبی والے نبی ہماری اس حاضر